السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے 6622 نمبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے نفاذ میں رکاوٹ بنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یعنی کہ اگر کسی کے اوپر حد لگائی جا رہی ہے، کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی اس کی غلطی ہے، تو اس کے جرم میں اس کے اوپر کوئی حد یا سزا لگائی جا رہی ہے، تو وہ حد لگاتے ہوئے کوئی بندہ سفارش کرتا ہے اور اس کو اس سے بچاتا ہے، اس سزا سے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس نے اس چیز کی سفارش کی ہے کہ بندے نے گناہ کیا ہے، ایک جرم کیا ہے، لیکن اس کو وہ حد نہیں لگنے دینا چاہتا۔ وہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اپنا قریبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے اس کا، تو اس لیے وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4304 نمبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ذرا دیکھیں آپ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے بھی استعمال کر لیا کہ اگر وہ چوری کرتی تو اس کے ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں برابری کا ایک درس دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا اچھا نسب ہونے کی وجہ سے، کسی کی اچھی بڑی قوم ہونے کی وجہ سے، کوئی مالدار لوگ ہیں، کوئی بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، ان کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کے بتایا کہ اگر ان کی بیٹی ایسا کرے تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی وہ ہاتھ کاٹ دیتے۔ تو یہ ہمارے لیے اسلام کی تعلیم ہے جو کہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اس میں برابری ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو برابر کی سزا ملے گی، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا عہدہ کیا ہے، وہ کتنا معزز ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور یہی ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اس طرح کے فرق نہیں رکھا گیا، اس طرح کے جو ہوتے ہیں امتیاز ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو زیادہ معزز سمجھ کے اس کو ایک امتیازی حیثیت دی جاتی ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہی ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ جو دو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہمارا جو دین اسلام ہے اس کا ایک ایسا چہرہ سامنے آئے گا لوگوں کے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ایسا نظام ہے کہ جس میں اس طرح کا فرق نہیں کیا جاتا، جہاں پہ انصاف کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، انصاف ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہے۔ اور جب یہ چیز لوگوں کو پتہ چلے گی تو لوگوں کی نظر میں ہمارے دین اسلام کی اہمیت خود بخود واضح ہو جائے گی، جو کہ واقعی ایک اہمیت کا حامل دین ہے۔ صرف یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ ہم پوری طرح اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ ہم نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مطلب ہم اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن جب تک نافذ نہیں کریں گے تب تک کسی کو نہیں لگے گا کہ یہ واقعی ایسے ہے۔ مطلب آپ منہ سے کہتے رہیں کہ ہمارا دین یہ درس دیتا ہے، لیکن جب تک آپ نافذ نہیں کریں گے، واقعی بڑے لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گے، تب تک لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعی یہ دین جو ہے یہ اس طرح کا درس دیتا ہے اور اس پہ لوگ پھر اس کے ماننے والے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ یقین تب بھی ہوگا جب اس پہ ہم عمل کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ احادیث بیان کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں، سب کو پتہ چلے، تاکہ جب اکثر لوگوں کو پتہ ہوں گی تو وہ پھر اس پہ عمل کرنے کا بھی سوچیں گے۔ ہمارے اتنے کمزور مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، کہ جو چیزیں ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، جو احادیث میں ملتی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہ خود کتابیں پڑھی ہیں نہ کوئی ہمیں سناتا ہے۔ تو اس لیے ان کو پڑھنا اور سنانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں عام ہوں گی، یہ علم عام ہوگا
پھر اس پہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ عمل بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری یہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں کہ یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کوشش کریں خود بھی کتابیں پڑھیں اور لوگوں کو بھی مشورہ دیں اور ہمیشہ اچھے کنٹینٹ کو پروموٹ کریں۔ جو بھی اچھا کنٹینٹ آپ کو کہیں بھی ملے اس کو پروموٹ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنانے والے بندے کی حوصلہ افزائی ہوگی، یعنی کہ کوئی بھی بندہ ایک اچھا کنٹینٹ بنا رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ اگر آپ خود نہیں کر رہے، مطلب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام خود نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم آپ کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس بندے کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے کہ جو اچھا کنٹینٹ بنا رہا ہے، جو لوگوں کے لیے کام کی باتیں لے کے آ رہا ہے، لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہا ہے۔ کیونکہ باقی کنٹینٹ تو بہت موجود ہے، سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا کنٹینٹ موجود ہے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن جو اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پروموٹ نہیں ہوتا، لوگ اس کو کم دیکھتے ہیں، شیئر کم کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جہاں آپ کو کوئی کنٹینٹ اچھا لگے، کسی کی باتیں کوئی اچھی لگیں تو آپ اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کی طرف سے آپ کا ایک حصہ شامل ہو جائے اس میں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز اور لے کے آؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔